اور حالات کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اور کس طریقے سے حالات کو بدلا جائے، اسی کے تعلق سے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حالات ہمارے اتنے برے ہیں کہ آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اپنی عزت بنانے کے لیے وہ دوسروں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کو فالو کر رہے ہیں کہ عزت اس میں ملے گی۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، آج ایک جانور کو کوئی مارتا ہے تو اس جانور کو مارنے والے کو روکا جاتا ہے، مت مارو، لیکن کسی مسلمان کو کوئی اگر مارتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی ایمان کی دولت، ان کے پاس بہت بڑی دولت تھی، لیکن آج ایمان کی دولت بھی ہم سے دور ہو چکی ہے۔ ایمان ہے ہمارے پاس، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ توحید کی دولت ہمارے یہاں سے غائب ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں توحید کی جگہ پہ شرک نے اپنا اڈا بنا لیا۔ اور یہ کہہ لیجئے کہ شرک گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ روزی روٹی نہ ملنے لگے تو آج مسلمانوں کو دیکھیے تعویذ اور کن کن چکروں میں پڑ کر کے غیروں سے مانگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں نہ ہو، اولاد نہ ہو تو درگاہوں اور مزاروں کے چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے اور اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور باقاعدہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے واضح کروا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیے، کلی طور پر آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال سے زیادہ ہو گئے، اس کے بعد بھی جب اولاد اس کو نہ ملے تو حضرت زکریا کسی مزار کے پاس نہیں گئے، کسی قبر کے پاس نہیں گئے، کسی بابا کے پاس نہیں گئے، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا تو اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا۔ 80-90 سال کے بعد پکار رہا ہے کہ اللہ مجھے اولاد جیسی دولت سے نواز دے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، 80 سال کراس کر گئے، تب بھی دعا مانگ رہے، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ قرآن کی آیتیں جو آج موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ نبیوں نے ہمیشہ توحید کا دامن تھامے رکھا۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی گڑبڑی ہے توحید کی کمی۔ حرام کے اڈے کھول لیے گئے، توحید اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ روزی روٹی کا مالک ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، سب سے زیادہ جاہل اگر آپ کو پوری دنیا میں ملے گا تو مسلمانوں کے یہاں ملے گا۔ 2% صرف مسلمانوں میں پڑھے لکھے آپ کو ملیں گے، باقی آپ کو ہوٹلوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والے اگر آپ کو دکھیں گے تو یہ مسلمان نظر آئیں گے۔ اتر پردیش چلے جاؤ، بنگلور چلے جاؤ، دلی بمبئی چلے جاؤ، کولکاتہ چلے جاؤ، ہر جگہ آپ کو مسلمان ان ہوٹلوں میں اور غیروں کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو حاکم تھے آج وہ محکوم ہو گئے، دوسروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں اور دوسروں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس جو چیز ہونی چاہیے تھے وہ ہے نہیں، توحید۔ اور توحید کہاں سے ملے گی؟ یہ کتاب و سنت سے دور ہے، قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، حدیث ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن و حدیث سے کافی زیادہ یہ دور ہے۔ توحید کی دولت ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی۔ نام کے اہل حدیث ہیں،
اور کام سارے کرتے ہیں غیروں کے. آج ہمارے حالات جو برے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے توحید کی گڑبڑی. اب دیکھیے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اللہ کہتا ہے لوگوں او میرے بندو سنو، تمہارے درمیان تمہارے پاس جو مصیبتیں پہنچتی ہے، جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہے، تم کو جو تکلیف ہوا کرتی ہے، جو تم پریشان ہوتے ہو، الگ الگ تکلیفیں پہنچتی ہے. کبھی این آر سی کے نام پہ تمہیں پریشان کیا جاتا ہے، کبھی سی اے کے نام پہ پریشان کیا جاتا ہے، کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر مت لگاؤ، کبھی اذان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، تمہیں پریشان کیا جاتا ہے. کبھی باقاعدہ تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عورتوں کو پردہ نہیں پہنایا جائے گا، بغیر حجاب کے وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے. یہ سب ساری ٹینشن ہے جو تمہیں دی جاتی ہے اور جو تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے. مسجدوں کے اندر جو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تمہارے قرآن کو جو جلایا جاتا ہے اور تمہیں جو پریشان کیا جاتا ہے، تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہے، فرمایا تمہارے اعمال کی کرتوت کا نتیجہ ہے. تمہارے اعمال اتنے بگڑ گئے، تم اتنے زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ٹینشن دینا شروع کر دیا ہے. اور اللہ کا اعلان ہے او مسلمانوں، اگر ان پریشانیوں سے تمہیں بچنا ہے تو پھر توحید کی طرف تم پلٹ آؤ، اپنے آپ کو ایمان والا بنا لو، اپنے آپ کو توحید والا بنا دو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا مومن بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، ہم تمہیں حکومت دے دیں گے، سربلندی دے دیں گے، عزت دے دیں گے، تمہیں تمام ذلت سے نکالیں گے ہم. شرط یہ ہے کہ مومن والے بنو. آج ہم مومن ہیں. سب سے زیادہ بےمان آپ کو مسلمانوں میں دکھے گا، حرام خور مسلمانوں میں نظر آئیں گے. حرام خوری کے تو لت لگ چکے ہیں. بتائیے جو قوم حرام کے اڈوں پہ پلنے لگے، حرام خوری کرنے لگے، وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ میرے بھائی اس کے اوپر تو اللہ کا عذاب ہی اترے. حرام کے اڈوں کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. آج اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. یا کبھی آپ نے یہ فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ منه المال امن الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہیں کریں گے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے. حلال ہے کہ حرام ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے، بلڈنگیں بننا چاہیے، زمین و جائیداد کے مالک بن جاؤں. حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں، اس کی پرواہ نہیں کرے گا. یہاں تک کہ جاہلوں کو چھوڑو، عالموں کا بھی یہی حال ہو جائے گا. میرے بھائیوں، آج اگر اپنے علاقوں کا نام دیکھیں گے تو آج عالموں کے اندر بھی یہ حرام خوری والا معاملہ آ چکا ہے. حرام طریقے سے پیسہ کمانے کا کام وہ بھی شروع کر دیے. کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں؟ یوٹیوب والوں سنو، غور کرو، تقریریں یہ لوڈ کرتے ہیں اور تقریر لوڈ کرنے کے چکر میں اپنا ویوز بڑھانے کے لیے، اپنا سبسکرائبر بڑھانے کے لیے مولویوں کی ویڈیو کے اوپر، ان کی تصویروں کے اوپر الگ الگ تھمبنیل لگا لیتے ہیں. کبھی مولانا ابوالکلام کے ساتھ ہیروئن کی تصویر لگا دی جاتی ہے، کبھی غفار سلفی صاحب کے ساتھ فلاں مولوی کی فلاں ہیروئن کی تصویر لگا دی جاتی ہے، کبھی طرح طرح کے تھمبنیل بنا کر کے ویوز بڑھایا جا رہا ہے. یہ حرام طریقے سے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور غلط چیزیں لکھی جاتی ہے جس کو ہم نے کبھی بولا ہی نہیں ہے. وہ چیزیں اوپر میں درشا دیا جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں کبھی آپ کو ہماری تقریروں میں نہیں ملے گی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ، ہم کسی جگہ، آپ کسی کٹیہار کے اندر تقریر کر کے گئے، 2-3 بج رہے تھے، ہم ایسے لیٹے لیٹے کچھ باتیں کر رہے تھے کہ بڑے ظالم ہیں لوگ، 3 بجے تقریر کرواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب کسی لڑکے نے اس کو ویڈیو بنا لیا، اور ویڈیو بنا لیا ایسے، بولا مولانا ہم ایسے بنا رہے، کچھ نہیں، کہیں نہیں، کسی کو نہیں ڈالیں. چلو
اپنا دوست کی طرح ہے، اس کو ہم نے ویڈیو بنانے دے دیا، ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ ابھی اتفاق سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو وائرل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بتائیے، مطلب ہم کہیں گھومنے کے لیے جائیں، بات کریں، کسی سے کوئی کام کریں، کچھ بھی کریں، وہ کو ویڈیو بناتا فوراً بغیر اجازت کے ڈال دیتا ہے۔ کیا آپ نے ہم سے اجازت لی کہ اس ویڈیو کو ہم ڈالیں کہ نہ ڈالیں؟ کتنی شرمندگی ہمیں ہوتی ہے اور کتنا افسوس ہوتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد۔ حالات دیکھیے میرے بھائیوں، ابھی معاملہ جو آپ کی عبدالغفار سلفی صاحب کا ہوا، ابھی ایک جگہ ادھر احمد آباد کے اندر، اب ہونا جو تھا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو ایسا مسئلہ ملا، روزانہ پولیس نے مولانا عبدالغفار کو اریسٹ کیا، کمیٹی والے نے بے عزتی کی، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا، اور اس کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ یہ سیمانچل علاقے کو لوگوں نے بہت بدنام سمجھا کہ یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، الحمدللہ لوگ عزت سے پیش آتے ہیں، اپنے اپنے معاملات ہوا کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب والے نے اپنا پیسہ کمانے کے لیے ایسے ایسے تھمبنیل بنایا جس کو نہ بھی دیکھنا ہو وہ بھی دیکھنا چالو کر دیتے۔ ارے کیا بات ہے! اور جو ایڈ سے پیسے آتے ہیں، کیا کبھی آپ نے مولویوں سے پوچھا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ عالموں سے کبھی مسئلہ پوچھیے، بغیر اجازت کے آپ کسی کا ویڈیو نہ بنائیں، اور بنائیں تو آپ ایسا تھمبنیل نہ بنائیں جس کی وجہ سے کسی کی عزت میں یا گستاخی ہو سکتی یا کسی کی عزت گھٹ سکتی ہو۔ ہم نے ایک تقریر ادھری آپ کے پورنیہ کے علاقے میں کیا تھا تو انڈیا ٹی وی پہ دکھانے لگا۔ اب بتائیے، ہم جیسے مولویوں کو اریسٹ کر لے، جیل کے اندر بند کر دے، تو یہ ہاتھ کس کا رہے گا؟ ہم جیسے لوگوں کا ہاتھ رہے گا۔ اسی وجہ سے کھل کر کے باتیں نہیں کر پاتا ہوں کہ میں کوئی باتیں کروں اور وہ کل ویڈیو کے یوٹیوب کے اندر آ جائے گا، کل کہیں اریسٹ نہ کر دیا جاؤ۔ اس وجہ سے میرے بھائی بہت سنبھل کر کے بولنا پڑتا ہے، بہت سوچ بوجھ کر کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ بہت سی باتیں رہتی کہ بولوں لیکن نہیں بولتا ہوں کہ یہ یوٹیوب والے ملک الموت سے بھی زیادہ ڈینجر ہیں، ایسا پکڑیں گے کہ چھوڑیں گے نہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کے لوگ تمیز کرنا بھول جائیں گے۔ آج ہے حلال و حرام کی تمیز؟ آج حلال و حرام کی تمیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ شراب کا بول بالا ہے، اس سے بھی پیسے لوگ کما رہے ہیں۔ جہیز کا بول بالا، آپ کے یہاں جہیز کا کاروبار چلتا ہے؟ بالکل چلتا ہے، اور سب سے زیادہ تقریریں اور سب سے زیادہ پروگرام پورے ہندوستان کے اندر آپ کے اسی علاقے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں پیشاور مولویوں کو بلا کر کے کوئی معاملہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جلسہ نہ ہو، تقریریں نہ ہو تو کلم کلا سارا معاملہ چالو ہو جائے گا، زناکاریاں علی الاعلانیہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو مولویوں کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ برائیوں کے اوپر لگام لگے ہوئے ہیں، برائیوں کے اوپر کچھ تو لگام ضرور لگا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا اور کچھ پاکھنڈی مولوی اپنے تحریر کے ذریعے سے یہ لکھ کر کے ثابت کرنا چاہتے کہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آئے مولویوں اور سعودی میں رہ کر کے اپنے بھاشنیں دینے والوں اور تحریر کے ذریعے سے جلسوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں، سنو، ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ جلسہ وقت پر ہونا چاہیے، 3 4 5 بجے تک یا پوری رات تقریر نہیں ہونی چاہیے، میں بھی اس سے متفق ہوں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں جلسہ ہی نہیں ہونا چاہیے اور جو سعودی میں رہ کر کے بھاشن دے رہے ہیں، کبھی کبھی اپنے سیمانچل ایریے میں آ کر کے دیکھو حالات کتنے برے ہیں۔ اگر یہ مدارس زندہ ہے تو جلسوں کی وجہ سے زندہ ہے، اور اگر مدرسہ زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، کیونکہ مدرسے ہی کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسے کے اندر ہی محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی تعلیم نہ ہو، ہم جیسے مولوی اور جو سعودی کے ان جگہوں میں رہا کرتے ہیں، وہ اگر پہنچا تو یہیں کے مدرسوں میں پڑھ کر کے پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو زندہ رکھو، اسلام زندہ رہے گا۔ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، توحید کا نام، توحید کا ذرہ برابر باقی نہ رہے گا، شرک کا گھر کے اندر بالکل پوری طریقے سے لوگوں کے گھر کے اندر قابض ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اگر جلسہ ہو رہا ہے تو جلسے کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے۔ ہم ہر مرتبہ کرتے 12 بجے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ ہم لوگوں کو 3 بجے تقریر کرنے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں. 3 بجے رات کو اٹھا کر کے کسی سے تقریر کروائیے، آپ ہی کو بلوا دیا جائے تو اس وقت آپ تقریر نہیں کر پائیے گا، بول نہیں پائیے گا، بڑی پریشانی ہو جائے گی آپ کو. ہاں اب بتائیے میرے بھائیوں، جلسوں کے اندر لوگ سننے کے لیے تقریریں آتے ہیں اور جا کر کے گناہ کر رہے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا، کوئی انڈا کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی مزے لے رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی چوڑیاں خرید رہا ہے، عورتیں یہ کر رہی ہے، وہ خرید رہی، یہ کر رہی، یہ سب غلط ہے. ارے تقریر سننے کے لیے آ رہے ہیں، آپ آئیے. ہاں ناشتہ پانی اگر بھوک لگاؤ تو آپ جائیے، لیکن پھر آ کر کے مجلس میں بیٹھیے، ورنہ گھر چلے جائیے. کیونکہ اتنا زیادہ خرچ کرنے کے بعد، جلسہ کو سجانے کے بعد اگر آپ نے تقریر ہی نہ سنے، جس مقصد کے لیے جلسہ بنایا گیا ہے وہ مقصد ہی کو آپ پورا نہ کریں تو آنے کا کیا فائدہ. جیسے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، ہم نے تمہیں اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا. اب کماؤ کھاؤ سب کچھ کرو، شادی بیاہ کرو، بزنس کرو، سب کرو، لیکن عبادت ضرور کیا کرو. اگر عبادت نہیں کرو گے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے اوپر اگر تم پورے نہیں اترو گے تو میرے بھائیوں دنیا میں جینا، دنیا میں رہنا بیکار ہے. جس نے دنیا میں رہ کر کے اگر جنت کو نہ اپنایا، جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سب سے بڑا بیوقوف قرار دیا ہے. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو اسی دنیا میں رہ کر کے مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو. سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے اور سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی کوئی تیاری ہی نہ کر رہا ہو. سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جو مرنے کے بعد کوئی تیاری نہ کرتا ہو. اب تصور کیجئے ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانی اور یہ مصیبتیں اور یہ تکلیفیں اور ذلت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لاگو کر دیا ہے، ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ فوراً کر لے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پکڑ لے تو زمین میں کوئی بھی انسان باقی نہ رہتا. اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اگر پکڑنے لگے میرے بھائیوں، ہر گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دینے لگے تو زمین میں چلنے والا کوئی باقی نہ رہے گا. کون ہے جو گناہوں سے دھلا ہوا ہو؟ ہر آدمی گنہگار ہے. لیکن میرے بھائیوں اتنا بڑا گناہ مت کرو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے پر مسلط ہو جائے گا. فرمایا اللہ کے نبی سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایو الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اور جواب میں آپ نے کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو، کسی کو پارٹنر بنا لو، کسی کو اللہ کا مقام دے دو اور کسی کو اللہ کے برابر سمجھ لو. یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کا درجہ کسی کو مل جائے یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، پاپ ہے. آج دیکھیں پورے ہندوستان کے اندر کتنے مزار بنے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ان پاکھنڈی مولویوں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، تعویذ لے کر کے اپنی بیماری کی شفایابی کے لیے وہ تعویذ پہن لیتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے ٹوٹکے ان مولویوں نے نکالے ہیں اور اس کو لے کر کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، سب شرک ہے اور یہ سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے. غور کیجئے، آپ سوچئے، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر جو آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کے اندر پوری طور پر لت پت ہیں. پورے جلسے، رات بھر جلسے ہوں گے، فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا الا ماشاء اللہ. اب نماز اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی بنا کر کے، کتنے سال تک رہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت نوح علیہ السلام
نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کتنے سالوں تک معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ لوگوں کو کبھی کبھی اکیلے میں سمجھایا، کبھی کبھی اجتماعی طور پر آپ نے سمجھایا۔ اتنے سمجھانے کے بعد بہت کم لوگوں نے اللہ کے اس نبی کی بات کو مانا اور اللہ کے اوپر ایمان لایا۔ بہت کم لوگوں نے 70 یا 75 72 لوگوں نے، 100 تک بھی تعداد نہ پہنچی، اتنے لوگوں نے 900 سال کے اندر ایمان لایا۔ میرے بھائیو، پھر بھی اللہ کے اس نبی نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ اگر دعوت کرنے سے اگر کوئی دعوت قبول نہ کرتا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت دینا چھوڑ دو، دعوت دیتے رہو، سمجھاتے رہو، بتاتے رہو، اللہ ہدایت دینے والا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر بس جلسہ ہو گیا، اس کے علاوہ دعوتی کام ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ 15 دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر آپ گاؤں کے اندر اصلاحی پروگرام، اصلاحی جلسے ضرور کیجئے، تربیتی پروگرام ضرور کیجئے، لیکن وہ سب چھوٹے پروگرام نہیں کریں گے، بڑے بڑے جلسے کریں گے۔ برائیاں ہیں سماج کے اندر، یہ تو کون برائی؟ اعتقادی برائی، عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، اس کے عملی برائی ہے۔ اخلاق ہمارا دیکھیں کتنا گرا ہوا ہے، مسلمانوں کا اخلاق، جھوٹ میں ماہر مسلمان، اخلاق اتنا گرا ہوا ہے کہ جلسوں کے اندر بھی آتا تب بھی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ جلسے کے اندر آیا، وہاں تقریریں ہو رہی ہے اور کوئی آدمی سگریٹ پی رہا، بتائیے، قرآن کی آیتیں سن رہا اور سگریٹ کا مزہ لے رہا ہے، چسکی لے رہا ہے، اور کوئی آدمی تقریریں سن نہیں رہا بلکہ وہ بازار میلہ ٹھیلا میں کوئی لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی لڑکی لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ معاملہ اگر ہم تقریروں کے اندر کہیں تو میرے بھائیو یہ حقیقتیں کہنا پڑتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اور آپ ایسے کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر اتنی گڑبڑیاں کیوں ہیں؟ نماز کے اوپر تقریریں ہوتی پھر بھی نمازی نہیں۔ ابھی مسجد کے اوپر ہی یہ جلسہ ہو رہا، مسجد کی تعمیر کے اوپر۔ اب مسجدوں کے اوپر تعمیر کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ ان کے قربانیوں کو اللہ تو قبول فرما۔ ہم دعا کریں گے چل مسجد آپ بنا رہے ہیں، اس گاؤں کے اندر بہت جامع مسجد، بڑی مسجد بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اور اللہ کے نبی نے مسجد بنانے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا جس نے مسجد بنائی، اللہ کے لیے گھر بنایا، یا اس گھر میں کسی نے اینٹا لگایا، کسی نے ماربل دے دیا، کسی نے سیمنٹ دے دیا، کسی نے کوئی سامان دے دیا، کسی نے پیسہ دے دیا، کسی نے چھڑ دے دیا، کسی نے بالو دے دیا، کسی نے گٹی دے دیا، اللہ کے لیے گھر بنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حدیث تو آپ سنے ہوں گے۔ آئے پورنیہ کے لوگوں، اگر آپ نے اللہ کے راہ میں قربانی دی، اگر اللہ کے راہ میں اگر آپ نے اپنے مال کو دیا ہے، مسجد اگر آپ بنا رہے ہیں تو مسجد صرف بنا لینے سے جنت میں جا نہیں سکتے ہو، مسجد کو آباد کرنا پڑے گا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت میں، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، مسجد بنا لینا یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنائی ہے، اگر اسی سرزمین کے اندر، اسی دھرتی کے اندر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز یہاں بھی قابل قبول ہوگی، جائز ہوگی، مانی جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، مسجد بنا لینے کے بعد اس کو آباد نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سارے لوگوں کو اس کا گناہ ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی مسجد کو آباد کرنے کے بعد، مسجد بنانے کے بعد اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہاں تک آپ نے کبھی فرمایا تھا لوگوں
اگر میں نماز نہ پڑھاتا، سنو پورنیا کے لوگوں، آپ نے فرمایا اگر میں نماز نہ پڑھاتا، مصلی پہ کھڑا نہ ہوتا، اگر میں تمہارا امام نہ ہوتا اور اپنی جگہ میں کسی کو امامت میں کھڑا کر دیتا تو میں لوگوں کو دیکھتا کہ نماز کون نہیں پڑھتا ہے، میں دیکھتا کہ کون نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اگر مجھے پتا چل جاتا کہ فلاں فلاں آدمی نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں فلاں آدمی گھر کے اندر موجود ہے، فلاں گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے، تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں ایسے گھروں کو میں آگ لگانے کا آرڈر دے دیتا، ایسے گھر کو دنیا میں باقی رکھنے کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو آدمی مردہ ہے، اور نماز اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں وہ زندہ ضرور دکھتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ مردہ ہے، مردہ۔ آج ہمارے یہاں جو گڑبڑیاں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جب آدمی کا دل مردہ ہو جائے، پورا قرآن پڑھ گزریے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پوری رات تقریر کیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحابہ کرام کا دل زندہ تھا، اللہ کی قسم صحابہ کرام کا دل زندہ تھا، اللہ کے نبی سے کوئی حدیث سن لیا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ لینے کے بعد جب اس آیت کے اوپر جب تک عمل نہیں کر لیا کرتے تھے اس کے بعد والی آیت پر آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی سے کوئی حدیث سن لیا کرتے تھے، اس حدیث کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے، یہ صحابہ تھے، یہ زندہ لوگ تھے۔ لیکن آج مردہ لوگوں کو دیکھو، پوری راتیں تقریریں سن لینے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا، کل بے نمازی آج بے نمازی، کل شراب پی رہے تھے آج بھی شراب پی رہے ہیں، کل زنا کر رہے تھے آج بھی زنا کر رہے ہیں، کل غلط کام میں ملوث تھے آج بھی غلط کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ ان تقریروں کو سننے کا کیا فائدہ مل رہا ہے میرے بھائیوں؟ ہاں، اگر آپ نے تقریریں سن لینے کے بعد اگر عمل کرنا چالو نہیں کیا تو یاد رکھنا آپ کو ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل عذاب۔